الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پریہ عمل مرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم عوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور آج بھی ملے جلے سوالات ہیں ہمارے پاس، کچھ عید کے حوالے سے، عید قرباں کے حوالے سے اور کچھ جنرل سوال ہیں۔ ڈاکٹر یاسین شیخ راول پنڈی سے پہلا سوال ان کا شامل کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں حضرت جی الحمدللہ میرا حج پہ جانے کا قصد ہے، درخواست بھی منظور ہو گئی ہے، دعا فرمائیے کہ میرا حج قبول و منظور ہو، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ اگر یہ بھی رہنمائی فرما دیں کہ کون سا ایسا عمل کروں کہ مجھے حج کی روح بھی سمجھ آ جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم جس نے توفیق سفر دی ہے وہ قبول بھی فرمائے۔ حج کے لیے ضروری ہے کہ ارکان حج کو سمجھا جائے اور ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ صحیح۔ عموماً حج میں یہ ہوتا ہے کہ حاجی کم ہی جانتے ہیں، ارکان حج کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، اگرچہ یہ ہمارا جو شعبہ ہے مذہبی امور کا، یہ کتابیں وغیرہ بھی دیتا ہے طریقہ سارا اس میں، تو اسے غور سے پڑھنا چاہیے اور جتنے ارکان ہیں کوشش کی جائے، سنتیں بھی ادا کی جائیں، کوشش کی جائے نفلی عبادتیں مزید کی جائیں۔ صحیح۔ آج کل ایک رواج ہو گیا ہے کہ آج ہی کہتے ہیں چلو جی حج میں فرائض پورے ہو جائیں، سنت کی خیر ہے۔ بھئی زندگی میں ایک دفعہ موقع ملا ہے، آپ قربانی کے لیے ایک بکرا لاتے ہیں، تو بکرا آگے ذبح ہو جائے گا، پھر اسے مہندی لگاتے ہیں، پھر اسے ہار پہنا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں اہتمام کرتے ہیں؟ تو زندگی میں جب حج کا موقع ملا ہے تو اسے بھی خوبصورت طریقے سے، بلکہ کوشش کریں کہ ساتھ نفلی عبادت بھی ہو بجائے سنتیں چھوڑنے کی۔ صحیح۔ عموماً ایک سنت اکثر حاجی چھوڑ دیتے ہیں کہ جی سنت میں گنجائش ہے، مولوی کہہ دیتے ہیں خیر ہے سنت رہ بھی گئی تو حج تو ہو جائے۔ بھئی حج تو ہو جائے گا، اللہ قبول کرے، لیکن سنت کے رہنے کا خلا تو ہوگا۔ بے شک، بے شک۔ تو اب 8 ذی الحج کو حرم میں فجر ادا کر کے ظہر میں نمازیں پڑھنی ہوتی ہے۔ ظہر میں 5 نمازوں کا قیام ہے منا میں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلی فجر۔ لوگ ایک دن پہلے چلے جاتے ہیں یا آدھی رات کو چلے جائیں گے، فجر وہاں جا کر پڑھیں گے۔ کیا مولوی صاحب نے کہا ہے کہ حرم میں فجر پڑھنا سنت؟ بھئی سنت حج پہ ہی آ کے چھوڑنی ہے۔ صحیح۔ یہ مدافعاتی قلعے ہیں، فرض راس المال ہے، اصل ہے، اس کے بعد سنت کا ایک قلعہ ہے، اس کے بعد نفل کا ایک قلعہ ہے۔ آپ نفل پہ اصرار کریں گے تو جنگ باہرلی دیوار پہ ہوگی۔ آپ کہتے ہیں خیر نفل چھوڑ دو، تو ایک دیوار تو آپ نے قلعے کی چھوڑ دی تو جنگ تو اگلی پہ آ جائے گی، سنت پہ۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ آپ کہتے ہیں سنت میں بھی گنجائش ہے جی رہنے دو، تو جب آپ سنت چھوڑیں گے تو مقابلہ تو فرائض پہ آ جائے گا۔ کمی بیشی نیکی بدی، پھر وہ جو نقصان نفع، پھر وہ فرائض پہ آ جائے۔
تو میری گزارش یہ ہے کہ حجاج کرام کو چاہیے سنتوں کا بھی اہتمام رکھیں، نوافل کا بھی پرزور، چند روز ہوتے ہیں حج کے۔ بالکل صحیح۔ دوسری بات جو انہوں نے کی ہے وہ ہے کیفیات سے متعلق۔ روح حج ایک کیفیت ہے جو محسوس کی جا سکتی ہے، بیان نہیں ہو سکتی، لکھی پڑھی نہیں جا سکتی، بتائی نہیں جا سکتی، محسوس کی جا سکتی۔ اس کے لیے میاں پہلے زندہ قلب بیدار چاہیے، کہیں سے قلب کو زندہ کراؤ، وہ کیفیات محسوس کرنے کی اہلیت رکھتا ہو، تو پھر جا کر وہ بات بنتی ہے۔ یہ کہنے سے نہیں ہوتی، یہ کرنے سے ہوتی ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اللہ کریم توفیق نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ اگلا سوال شامل کرتے ہیں جی، یہ ASI قیوم خان ہے، دبئی سے ریٹائرڈ ہے۔ یہ کہتے ہیں براہ کرم میرے اس سوال کو گستاخی نہ سمجھا جائے، محض سوال ہے کہ قربانی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، پھر ان کی امت کے بجائے امت محمدیہ پہ کیوں فرض ہو گئی؟ امت محمدیہ پہ فرض تو نہیں، سنت ہی ہے، لیکن جو ہم قربانی کرتے ہیں یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، ٹھیک، بالکل صحیح۔ ہم مکلف ہیں اتباع محمد رسول رسول اللہ اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے، بے رسول شک، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی کرنے کا حکم دیا صاحب استطاعت کو، تو صحیح، ہم جو پیروی کرتے ہیں یہ سنت محمد الرسول اللہ کی کرتے ہیں۔ صحیح، قدیم سے جو آ رہی ہے وہ سنت ابراہیمی ہے۔ پھر یہ قربانی یا اللہ کے جو احکام ہیں یا دین کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یا احکام ہے، یہ رواج نہیں ہے۔ ہر سنت پہ اپنا ایک اجر بھی ہے، اپنی ایک کیفیت بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا ذبح کر دیا، یہ اللہ کی شان کہ آنکھ کھولی تو دمبا ذبح ہوا تھا، جنت سے لایا گیا، وہ لمبی کہانی ہے۔ لیکن انہیں یہ خدشہ ہوا کہ یار بیٹا تو زندہ کھڑا ہے، میں نے کیا کیا، تو فوراً وہی آئی، قرآن کریم گواہ ہے کہ قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنا خواب سچ کر دیا، اب یہ میری قدرت ہے۔ سبحان اللہ۔ جب انہوں نے ایک اولو العزم پیغمبر خلیل اللہ نے ذبی اللہ کی گردن پہ چھری چلائی، تو کس طرح کی رحمتیں، کس طرح کے انوارات، کس طرح کی برکات کا نزول ہوا ہوگا۔ بے شک، بے شک۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کو اپنایا تو وہ رحمتیں، وہ برکات، وہ کیفیات جو لخت جگر قربان کرنے پر نازل ہوئی تھیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جانور ذبح کرنے پر نازل۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے یہ نعمت امت میں عام کر دی، تو ہم جب ایک جانور ذبح کرتے ہیں تو ہمیں وہ کیفیات محسوس کرنی چاہیے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ بہتر ہے خود ذبح کرے، خود نہیں کر سکتا تو کم از کم ذبح کے وقت پاس کھڑو، محسوس کرے۔ قرآن کہتے ہیں اللہ کو خون کی، گوشت کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہاری وہ کیفیت سبحان اللہ، مطلوب ہے، سبحان اللہ۔ وہ قربانی کی وہ کیفیت آئے، تو یہ ایک سمبل بن جاتا ہے خواہشات کو ذبح کرنے کا۔ بالکل صحیح۔ یہ بات بالکل یہاں صحیح۔ نہیں رکتی کہ دمبا کاٹ دیا، بکرا کاٹ دیا، جانور ذبح، بیل کر دیا، اونٹ کر دیا۔ نہیں، بات یہ ہے کہ قربانی کرنے والا دراصل اپنی خواہشات نفس کو ذبح کر رہا ہوتا ہے، توفیق الہی طلب کرتا ہے، اور وہ انوارات، وہ برکات بطفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت میں تقسیم ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑا انعام ہے، بالکل صحیح۔ اور اللہ کوئی شک کریم نہیں۔ کا احسان ہے، اور یہ بخشش کے بہانے ہیں میرے بھائی۔ یہ یاد رکھیں کہ ہم اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ قربانی نہ کرتے تو ہم سنت ابراہیمی سمجھ کر کم کرتے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ پیروی ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے قربانی کی، بلکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو وصیت فرمائی کہ علی میرے بعد جب تک رہو اپنی قربانی کرو تو ایک میری قربانی بھی کرو۔
صحیح، اور حضور کے وصال کے بعد حضرت علی جب تک رہے ہمیشہ اپنی قربانی کے ساتھ حضور کے نام کی قربانی بھی کرتے ہیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اچھا، یہ قربانی کا جو سلسلہ ہے یہ کنٹینیوسلی چلتا رہتا ہے یا ایک دفعہ آپ زندگی میں قربانی اپنے نام نہیں، یہ کی دے دیں تو؟ کنٹینیو، یہ سعادت ہے بھائی، صحیح، انعامات باری حاصل کرنے ہیں، ایک دن آ جاتا ہے جو حاصل کر سکتے ہو کرو، یہ تو اللہ کا احسان ہے، آپ ہر سال کریں۔ اور اگر گھر کے اندر 7-8 افراد ہیں اور آپ نے ایک جانور قربانی مطلب ایک حصہ ڈالا ہے یا ایک کوئی بکرا کیا کوئی ہے حرج نہیں، ایک تو وہ حصہ سارے کسی گھر کو، ایک کے نام سے ہوگا؟ سب گھر کو کفایت کرتے ہیں۔ سب گھر والوں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عمومی طور پہ ایسا لوگ کرتے ہیں نا جی، اس دفعہ یہ والد کے نام کی قربانی ہے، اگلی دفعہ نہیں، والدہ کے نام کی قربانی ہے۔ ایک قربانی سب کو کفایت کرتی ہے، سب کو ثواب ملتا ہے، بالکل صحیح، اور سب کا ارادہ کرنا چاہیے، کسی ایک کے لیے مختص نہیں۔ کیوں محدود کرتے اس رحمت کو جو عام ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ایک بڑا تاثر ہے، اس کو درست کرنے یہ کی تاثر ضرورت۔ صحیح نہیں ہے۔ کوئی ایک قربانی بھی کرتا ہے اور اپنے خاندان کی طرف سے کرتا ہے تو اس کے سارے اہل خانہ کو اس کا ثواب ملتا ہے، سب کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے، تو اسے محدود کیوں کرتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مطلب یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس دفعہ 4 حصے ڈالے ہیں تو یہ حصے اس کے ہیں، وہ چاروں سارے پوری فیملی کے ہیں۔ سب کے، بالکل صحیح، آپ خود محدود نہ کریں تو سب کے، بالکل صحیح ہے۔ اور اگر محدود کر دیں تو وہ تو پھر آپ کی مرضی، صحیح ہے، پھر اس کا اجر صرف اس کا ثواب وہ تو پھر پھر آپ نے محدود ہو اپنا جائے گا۔ نقصان کیا۔ اچھا، صحیح صحیح صحیح، بالکل صحیح۔ اچھا جی، مجھے ایک بریک پہ جانا ہے اور واپس آ کے کچھ اور سوالات ہیں وہ پروگرام میں شامل کریں گے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے، 0333495521۔ اسی طرح سے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں، almurshid.tv ویب سائٹ ہے ہماری، اس پہ جا کے کوشچن کے آپشن میں آپ اپنا سوال لکھیے، ہمیں میل کر دیجیے، آپ کا سوال ہم اس پروگرام میں ضرور شامل کریں گے اور اظہر جی سے رہنمائی لیں گے۔ ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ حضرت جی، اگلا سوال مسز سلیمان ہیں دوحہ قطر سے۔ یہ کہتے ہیں، اس سال ہم پوری فیملی حج پہ جا رہے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ ہمارے تمام ارکان قبولیت کا درجہ پائیں۔ ایک مقام مقدسہ ایسا ہے کہ جہاں جاتے ہوئے بہت ہی کانشیس ہو رہی ہوں اور وہ ہے روضہ عطر۔ پلیز فرما دیجئے کہ وہاں کے آداب کو کس طرح ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ واقعی اللہ کریم توفیق بخشے تو بہت یہ حساس اور سینسٹیو پروگرام ہے، موقع ہے۔ بارگاہ رسالت اور روضہ عطر کے آداب وہی ہیں جو حضور جب اس دار دنیا میں جلوہ افروز تھے تو جو تھے، سبحان اللہ، بالکل صحیح، وہی آداب آج بھی ہیں۔ کسی کو دھکا مکی نہ کیا جائے، رش نہ کیا جائے، اونچی آواز نہ نکالی جائے، کوئی بے ادبی نہ کی جائے، نہایت ادب و احترام سے متوجہ ہو کر درود شریف جاری رہے، غفلت نہ کی جائے، صلاۃ و سلام پیش کیا جائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ روضہ عطر کے پاس کھڑے تھے، حجرہ، اس وقت تو حجرہ مبارک تھا۔ ایک اعرابی آیا، اس نے ذرا بلند آواز میں کوئی بات کی تو آپ نے، حضور علیہ السلام کے زمانے میں آخر میں مسجد نبوی میں کنکریاں کا فرش بنایا گیا تھا، ویسے بچھا دی گئی تھی، کوئی سیمنٹ وغیرہ نہیں تھا، ویسے کنکر بچھا دی گئی تو مٹی میں جم کر وہ بنے۔ تو آپ نے ایک کنکری اٹھا کر اسے پھینکی، اسے لگی تو اس نے مڑ کر، آپ نے آواز نہیں دی کہ گستاخی ہوگی، صحیح، تو اسے اشارے سے بلایا اور آرام سے کہا کہ بارگاہ رسالت میں نہ ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا۔ اتنی اونچی آواز، اللہ اکبر، اونچی آواز سے بات نہ کرو۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ مبارک تھا اور وہ وہیں قیام پذیر تھیں اور وہیں قبر مبارک بھی تھی. تو ہم نے بھی وہ زمانہ دیکھا ہے کہ روضہ اطہر کے باہر گلی تھی اور گلی کے باہر رہائشی مکانات تھے. تو اب تو بہت وسعت ہو گئی ہے مسجد نبوی میں. تو وہاں کوئی خاتون اپنے اس میں دیوار میں کیل ٹھونک رہی تھی یا گھر کا کوئی بندہ اپنے مکان میں, تو ٹھک ٹھک آوا تو آپ نے فوراً بندہ دوڑایا کہ, اور آپ کے الفاظ تھے لا توزو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کو ایذا نہ دو, یہ تمہاری کھٹ کھٹ حضور کو ڈسٹرب کر رہی ہے. صحیح, یہ ہے آداب. آداب. تو یہ سعادت ہے, ڈرنے کی ضرورت تو نہیں ہے, لیکن بارگاہ رسالت سے نہیں ڈرنا, اپنے آپ سے ڈرنا چاہیے کہ گستاخی نہ ہو کیونکہ وہاں حاضری تو سعادت ہے, بخشش کا سبب ہے, رحمت و کرم کا باعث ہے. اللہ قبول فرمائے. آداب وہی ہیں جو حیات دنیاوی میں تھے, وہی آداب رہو, وہی آداب. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اگلا سوال حضرت جی شامل کرتے ہیں. یہ وجیہ حسن ہے اسلام آباد سے. میرے بڑے بھائی فطرانہ اور قربانی نہیں دیتے. میرا مطلب ہے کوئی جانور قربان نہیں کرتے, لیکن دونوں کاموں کی نیت سے غریبوں میں خوب پیسے تقسیم کر دیتے ہیں تاکہ ان کی عید اچھی گزرے. کیا میں ان کی طرف سے قربانی کر دیا کروں کہ شاید کل اس کے صدقے میں انہیں خود بھی قربانی کرنے کا خیال آ جائے؟ ہر بندہ اپنے فعل کا خود مکلف ہے. ٹھیک ہے. ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا, آپ اس کی طرف سے کیسے پڑھ دیں؟ ممکن نہیں ہے. صحیح بات. باتوں کو خلط ملط نہ کیا جائے. یہ جو فلسفہ ہے کہ غریبوں کو دینا باعث ثواب ہے, یہ درست ہے, لیکن اس کو قربانی کے مقابل لانا اور کہنا قربانی کرنے سے یہ بہتر ہے, یہ شریعت مطہرہ کا انکار ہے. یہ معمولی جرم نہیں ہے. اللہ اکبر. گویا جو اللہ نے حکم دیا, جو رسول اللہ نے فرمایا, وہ فضول ہے, اور جو آپ طے کر رہے ہیں یہ زیادہ موزوں ہے. تو یہ تو بہت بڑی گستاخی ہے. قربانی یہ تو نہیں کہتی کہ قربانی کے بعد غریبوں کی مدد نہ کریں. صحیح. قربانی اس سے تو نہیں روکتی. آپ کے پاس وسائل ہیں, آپ غریبوں کی مدد کریں. قربانی بھی غریبوں میں تقسیم ہو جاتی ہے, لیکن ارکان اب کوئی دیکھیں نا, غلام احمد پرویز نے کہا تھا, میں نے پڑھا اس کی کتاب میں, کہ عہد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام جو تھا وہ آج طرح کا مصروف زمانہ نہیں تھا. لوگ فارغ ہوتے تھے تو ان پر نمازیں فرض پابندی کر دی گئی کہ وہ ہر مرتبہ ہاتھ منہ دھوئیں, وضو کریں, نماز پڑھیں. اب زمانہ بدل گیا ہے, مصروفیات بدل گئی ہیں. اب جو صبح تیار ہوتا ہے, نہا دھو کر کنگھی سرما کرتا ہے, کپڑے بدلتا ہے, تو وضو ہو گیا, پھر دفتر کا کام کرتا ہے تو نمازیں ہو گیا. وہ تھکا آ رہا شام کو آئے گا تو کدھر اٹھتا بیٹھتا رہے گا. یہ تو کام مقصد یہی تھا. صحیح. تو بھئی آپ وہی سلوک دین سے نہ کریں. قربانی ایک رکن ہے دین کا اور سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور آپ نے بڑھ چڑھ کر کی ہے. حجۃ الوداع پر آپ نے اپنی طرف سے 100 اونٹ قربان کیا. سبحان اللہ. یعنی یہ بھی نہیں کہ ایک ہی بکرا کریں, صاحب حیثیت زیادہ کریں, اور غرباء میں تقسیم کریں, غریبوں کی عید بنائیں. اس سے قربانی روکتی تو نہیں ہے کہ غریبوں کو نہ دیا جائے, لیکن ارکان کو خلط ملط نہ کریں. صحیح. آپ کہتے ہیں جتنی دیر میں نماز پڑھنی ہے اتنی دیر میں 2-4 مریض دیکھ لوں گا. بھی آپ کیا دیکھ لیں گے؟ اگر اللہ ان کی موت بھیج دے آپ روک لیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں. اللہ ان کو شفا نہ دے آپ دے لیں گے؟ ممکن تو نہیں. عبادت کو عبادت کے وقت پر ادا کرو, کام کو کام کے وقت پر رکھو, اور خوبصورتی سے ادا کرو, دونوں کا اجر پاؤ. صحیح. اپنی طرف سے دین کے متبادل اور الٹرنیٹ تلاش کرنا یہ بڑی زیادتی ہے. اللہ معاف فرمائے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اگلا سوال حضرت جی ایمن ملک ہیں سرگودا سے.
یہ کہتی ہیں کہ خواتین کے لیے بھی وہی شرائط ہیں قربانی کے سلسلے میں جو مرد حضرات کے لیے ہیں؟ یہ خواتین مرد کا یہاں سوال نہیں ہے، نہیں ہے، یہ ہے کہ خاتون خود نہیں کرتی، اس کے گھر کے مرد کر دیتے ہیں، سب خاندان کی طرف سے تو ہو گئی سب کی طرف سے، ٹھیک ہے، تو کوئی اپنی طرف سے دینا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے، کوئی دے سکتی۔ ٹھیک ہے۔ اگر گھر کے اندر صرف خاتون ہی کما رہی ہے تو وہ اور اپنی بات، وہ طرف سے صورتحال بدل گئی، وہ اور بات، وہ گھر کی کفیل ہو گئی، وہ سب کی طرف سے دے سکتی سب کی طرف سے، مطلب اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ مرد ہی ہو، نہیں، عورت مرد جو بھی کفیل ہے وہ دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ بلکہ خاتون ذبح بھی کر سکتی ہے، کوئی حرج نہیں، اچھا، صحیح، کوئی حرج نہیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ کانسٹیبل محمد عرفان ہے لاہور سے، جو مرد گھر میں نماز پڑھتے ہیں کیا ان کی نماز ہو جاتی؟ ہاں، نماز ہو جاتی ہے، نماز اپنے وقت پر جہاں ادا کی جائے ہو جاتی ہے، مسجد میں پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، مسجد جانے کا بھی ثواب ہے، پھر اجتماعی نماز کا بھی ثواب ہے، پھر اس میں بہت سی پرلطف باتیں، میں ایک عرض کر دیتا ہوں، اس پروگرام میں اتنی وسعت نہیں ہوتی، کہ اگر 10 بندے نماز پڑھ رہے ہیں یا 15 پڑھ رہے ہیں یا 20 پڑھ رہے ہیں تو ہر بندے کا عقیدے کا، ایمان کا ایک اپنا رشتہ ہے اللہ کے ساتھ، صحیح، کس کا کتنا کمزور، کتنا کبھی، ہر کا ذاتی ہے کتنا ہے، اب جتنا اس کا رشتہ اس طرح کے انوارات و برکات آتے ہیں، تو اگر 10 پڑھ رہے ہیں تو 10 طرح کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں جو سب پر برس رہی ہیں بارش کی طرح، 50 پڑھ رہے ہیں، 500 پڑھ رہے ہیں، 5 لاکھ حرم میں پڑھ رہے ہیں تو 5 لاکھ رحمتیں آ رہی ہیں، تو باجماعت پڑھنا حکم بھی ہے، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، برکات زیادہ نصیب ہوتی ہیں، لیکن اگر کوئی گھر میں پڑھتا ہے تو نماز ادا ہو جاتی ہے، صحیح، وہ جو اجتماعی ثواب ہے اس کی کمی رہ جاتی ہے، نماز ادا ہو جاتی ہے، وہ جو برکات ہیں وہ نہیں وہ نصیب تو پھر الگ ظاہر، بات ہے، یہاں تو بالکل اپنی بات رہے گی۔ جگہ بدلنے سے، جیسے آپ فرماتے ہیں کہ تو ویسے حضور کا حکم ہے کہ گھروں کو بھی مسجدیں بناؤ، اچھا، طریقہ کار یہ ہے کہ آپ سنتیں گھر پڑھیں، مسجد جا کر جماعت سے فرائض ادا کریں، باقی سنت نوافل گھر آ کر پڑھیں، گھر کو بھی مسجد بناؤ، صحیح، سبحان اللہ، تو سبحان طریقہ اللہ۔ کار یہ ہے۔ ہمارا یہ عالم ہے، یا گھر ہی پڑھ لیتے ہیں یا مسجد میں پڑھ لیتے ہیں یا پھر جاتے ہی نہیں، جاتے ہی نہیں ہے، بالکل صحیح مسجد بات۔ نہیں جاتے تو نماز ہی نہیں پڑھتے، یہ بھی ایک عجیب تماشا ہے۔ جی ہاں، اور اگر اس طرح سے دونوں طرح سے اگر سلسلہ شروع ہو جائے تو جو بچے گھر میں موجود ہوتے ہیں ان کو بھی بچپن سے ہی تربیت ہو جاتی ہے کہ نماز پڑھنی ہے۔ حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے اور بریک سے واپس آ کے کچھ اور سوال ہیں وہ شامل کریں گے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے 0333495521، اور اسی طرح سے آپ ہمیں almusra.tv ویب سائٹ پہ جا کے کوسچن کے آپشن میں اپنا سوال بھیج سکتے ہیں، آپ کا سوال ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ almusra.tv میں ہمارے تمام گزشتہ پروگرامز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، حضرت جی کے متراجم اردو اور انگلش، اس کے علاوہ تفاسیر، بیانیہ، وہ بھی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور جتنے بھی دیگر چینلز کے اوپر پروگرامز ہیں وہ بھی حضرت جی کے آپ اس ویب سائٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔ ایک مختصر کمرشل بریک لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب۔ حضرت جی اگلا سوال ہے محمد صدیق شیخ پورہ سے، سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا اسلام کی روح سے منع کیا گیا ہے، کیا گولڈ پلیٹڈ ڈنر سیٹ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں؟ نہیں، گولڈ پلیٹڈ اور چیز ہے، اچھا، اور خالص سونا چاندی اور چیز ہے۔ گولڈ پلیٹڈ تو زینت کے لیے کوئی معمولی سا رتی برابر سونا ہوتا ہے جسے وہ پانی سے بنا کر چڑھا دیتے ہیں، تو کوئی وہ ایسی چیز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور سونے چاندی کے برتنوں کو اگر آپ کھانے پینے پہ سونے چاندی کے برتن استعمال کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس کتنی وسعت ہے، کتنی مخلوق کو آپ
مدد کر سکتے تھے، کتنے غریبوں کے دے سکتے تھے. تو کھانا تو مٹی کے برتن میں بھی ویسا جیسا سونے کے برتن میں، اسے فرق تو نہیں پڑے گا. تو اسے اسراف میں داخل کیا گیا کہ یہ غیر ضروری ہے. صحیح. یعنی جو رقم آپ ضرورت سے زائد خرچ کرتے ہیں اسے اسراف، فضول خرچی کہتے ہیں. تو اس کی ضرورت نہیں ہے. تو گولڈ پلیٹڈ تو اس میں نہیں آتا، وہ جو بہت ہلکا سا کوئی ایک شائبہ سا ہوتا ہے. بالکل صحیح. اگلا سوال محمد شاہد منیر ضلع لیہ سے، جب خدا ہر جگہ موجود ہے تو ہمیں مسجد میں جا کر نماز پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ خدا تو اللہ کریم تو ہر جگہ موجود ہے، ہم خود غیر حاضر ہیں. ہم خود غیر حاضر ہیں. کیا بات ہے. یہاں میرے پاس ایک بندہ ایک دفعہ آیا تھا، مجھے اللہ کی تلاش ہے. میں نے کہا اللہ تو نہیں گم ہو گئے، اللہ ہر جگہ موجود ہے. سبحان اللہ. تم نے اپنا آپ گم کیا ہے، خود کو تلاش کرو، خود کو پالو گے تو اللہ بھی مل جائیں گے. کیا بات. اچھا، کچھ جملے ایسے ہیں جو غلط العام ہیں، یہاں آگے پتہ چلتا ہے. عمومی طور پہ ہم اس کو صحیح سمجھتے ہیں، لیکن جب یہاں آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ لگتا ہے یار یہ سارے لوگ جو ہیں وہ غلط. اور یہ پہلے جو بات ہم نے کی کہ جادو برحق ہے، جس سے بھی آپ پوچھیں بات کریں وہ اس پہ ضد پہ اڑ جائے گا، نہیں جادو تو برحق ہے. یہ آگے پتہ چلا. اور ایسی کہ جی اللہ کی تلاش میں نکل پڑو، یہ عموماً جملہ ہم سنتے ہیں. تو اللہ کی تلاش میں نکل پڑو، اللہ تو ہر جگہ، اللہ کو گم ہو گئے. اللہ. مسجد ایک ایسی جگہ ہے جو خالص عبادت کے لیے ہے. جو جگہ جس کام کے لیے ہوتی ہے وہاں ویسی کیفیات ہوتی ہے. صحیح. آپ پھانسی گھاٹ پہ یا مقتل پہ جاتے ہیں تو آپ پر خوف کیوں آ جاتا ہے؟ کوئی خوشی تو نہیں ہوتی. بالکل صحیح. پتہ نہیں قتل کون ہوا، پھانسی کس سے ہوئی، تو آپ اس کنویں سے تو اس پھندے کو دیکھ کر تو آپ پر ہے. آپ قبرستان سے گزرتے ہیں، مرنے والے مر گئے، قبریں ان کی ہیں، آپ پر ایک ہیبت کی اتاری ہو جائے. جو جگہ جس کام کے لیے مختص ہوتی ہے وہاں اس کی کیفیات بہت زیادہ ہوتی ہے. بے شک بے شک. مسجد میں ہم اس لیے جاتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مسجد میں نماز ادا فرمائی اور مسجد جانے کی تاکید فرمائی. ہم جاتے اس لیے ہیں. صحیح. بالکل صحیح. یہ باقی جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ اس کے زائد فائدے ہیں. صحیح صحیح. اگر یہ نہ بھی ہوتے تو ہم ضرور جاتے کہ حضور نے ایسا کیا اور کرنے کا حکم دیا. بے شک. اصل بات تو یہ ہے. باقی یہ جو اس کے فائدے ہیں، جب مسجد جاتے ہیں تو کیفیت اور ہوتی ہے، بازار میں اور ہوتی ہے، گھر میں اور ہوتی ہے. وہاں جو خشوع نصیب ہوتا ہے وہ اور ہے. پھر حضور کا اتباع ہے، سنت کی پیروی ہے. کوئی یہ نہیں کہ اللہ مسجد میں ہے اور باہر نہیں. مسجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں سوائے اللہ کی عبادت کے کچھ نہیں. بالکل ٹھیک. اور اگر کسی نے مسجد میں بھی دنیا کو داخل کر لیا تو بدترین انسان ہے کہ جس نے اللہ کی عبادت گاہ کو دکان بنا لیا یا اپنی بڑائی کا ذریعہ بنا لیا یا پیسے جمع کرنے کا ذریعہ بنا لیا. بدترین آدمی. صحیح. بالکل صحیح. مسجد صرف اللہ کی عبادت کے لیے. ان المساجد للہ، یقیناً مسجدیں صرف اللہ کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بالکل صحیح. اس لیے مسجد ہم جاتے ہیں کہ حضور مسجد تشریف لے جاتے تھے اور ہمیں حکم دیا ہے. اچھا حضرت جی، ایک سوال اٹھتا ہے کہ ایک چیز ہے احکام الہی ہے، اس کو ایز اٹ از جیسے مسجد میں جانا ہے تو جانا ہے. اب اس کے اوپر بحث کرنا، اس کے اوپر ریسرچ کرنا کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے، کیوں ایسا کہا گیا، یہ درست ہے؟ نہیں، آپ اس کے فوائد اور اس کے نہ کرنے کے نقصانات جتنے جانیں گے اتنا آپ کو عمل کی توفیق زیادہ ہوگی. صحیح. یعنی دو طرح کی تحقیق ہوتی ہے. ایک تحقیق ہوتی ہے صرف اعتراض کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. وہ مناسب نہیں ہے، غیر سنجیدہ ہے، ناروا ہے، ناجائز. صحیح. ایک تحقیق ہوتی ہے عمل پر زیادہ دل جمی کے لیے کہ اس کے کچھ فائدے بھی سمجھ آ جائیں تو اور زیادہ یقین جو ہے وہ اگلی حد پہ پہنچ. وہ مستحسن ہے.
اچھی بات. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا انہی کا محمد شاہد منیر کا ایک دوسرا سوال ہے، جب شراب پینا حرام ہے تو پھر جنت میں بھی شراب کیوں ملے گی؟ یہ انہوں نے خلط ملط کر دیا ہے. اچھا. انسان کا وجود خاکی ذرات میں ہے، اس پر کیا احکام ہے؟ خاکی ذرات سے غذا بنتا ہے، دوا بنتا ہے، گوشت بنتا ہے، دودھ بنتا ہے، یہ خاکی ذرات سے ہی بنتا ہے. انسانی وجود کے ذرات اس میں منتقل ہوتے ہیں، پھر بذریعہ غذا دوا والدین تک پہنچتے ہیں، مختص ہو کر والد کے صلب میں آ جاتے ہیں. وہاں اس کے لیے کیا کام؟ ماں کی پیٹ میں چلے جاتے ہیں، پھر بندہ بنتا ہے، پھر اس میں روح پھونکی جائے، اس پر کیا فرائض؟ جب دنیا میں آتا ہے تو احکام بدل جاتے ہیں، خوراک بدل جاتی ہے، غذا بدل جاتی ہے، احکام بدل جاتے ہیں. موت آ جاتی ہے تو احکام بدل جاتے ہیں، وہ اگلے شروع ہو جاتے ہیں، دار عمل ختم ہو جاتا ہے، دار جزا شروع ہو جاتا ہے. صحیح. تو آپ دنیا کو آخرت پہ قیاس نہ کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ عربی میں شراب مشروب پینے کی چیز کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات قرآن نے یہ وضاحت کی ہے کہ جنت کی شراب تمہاری شراب کی طرح نہیں ہوگی، نہ پی کر بہکیں گے، نہ ان کا دماغ خراب ہوگا، نہ ان پر کوئی ہذیانی کیفیت آئے گی، بلکہ وہ لذت میں بے مثال ہوگی. صحیح. تو آپ دنیا اور جنت کے احکام کو اگر ایک جگہ خلط ملط کریں گے تو پھر تو بات بگڑ جائے گی. جنت کے احکام جنت میں رہنے دیجیے. صحیح. دنیا کے احکام دنیا کے لیے. دنیا میں شراب کیوں حرام ہے؟ حواس کو مختل کر دیتی. ہر وہ شے جو حواس کو مختل کرے سب حرام ہے. کل مسکرات، ہر مسکر چیز جو دماغ کو حواس کو مختل کرتی ہے، کوئی بھی ایسا نشہ جو حواس مختل کرتے وہ حرام ہے. شراب اس میں سر فہرست ہے. اب جنت میں موت نہیں آئے گی، آپ کہیں دنیا میں موت کیوں آتی ہے؟ جنت میں سب جوان ہوں گے، آپ کہیں دنیا میں بچپن اور بڑھاپا کیوں آتا ہے؟ دنیا میں سب کی صحت ہمیشہ رہے گی، کوئی بھی ماں باپ آپ کہیں دنیا میں کیوں؟ یہ مواد نہیں، غلط ہے. یہ ہر جگہ کے احکام جدا ہو. بالکل صحیح، بالکل صحیح. محمد عثمان ہے شکر گاڑ ناروال سے، قرآن حکیم کی کون سی آیات کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے؟ سورہ فاتح سے لے کر والناس تک زیادہ سے زیادہ کرنا سارا کلام الہی. صحیح صحیح. مظہر جنید گجرانوالہ سے، انسان کو اشرف المخلوقات کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ اشرف المخلوقات ہے. صحیح. ٹھیک ہے. ساری مخلوق میں اللہ کی نوری مخلوق فرشتے بھی ہیں، لیکن ساری مخلوق میں نبوت صرف انسان کو ملی ہے. صحیح. انسان کے علاوہ کسی مخلوق میں کوئی نبی نہیں. جس مخلوق کو نبوت ملی ہے اس کا مطلب ہے اسے پہلے استعداد دی گئی ہے براہ راست ذات باری کو جاننے اور پہچاننے کی. ٹھیک ہے. باقی ساری مخلوق حکم کی پابند ہے. نگاہ اٹھا کر حاکم کی طرف نہیں دیکھ سکتی کیسا ہے کہاں ہے. انسان کو یہ جرأت دی گئی ہے کہ وہ حاکم کو پہچانے. صحیح. اور معرفت الہی کی استعداد بخشی گئی ہے، نبوت سے سرفراز کیا گیا ہے. ایسا قلب ہر سینے میں ہے جو انوارات الہی سے منور ہو، باقی مخلوق میں نہیں ہے. تو انسان اپنے وجود کی تخلیق میں بھی سب سے افضل ہے. خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ذرا تصور کرے نا کہ آنکھیں پیچھے ہوتی یا ایک آگے ایک پیچھے ہوتی، ناک چوٹی پر ہوتی، منہ سینے پر ہوتا، بازوں کی جگہ ٹانگیں ہوتی، ٹانگوں کی جگہ وہ کیا بنتا؟ انسان کی شکل کو توڑ کر گڑمڑ کر کے دیکھیں کوئی چیز بن سکتی ہے؟ اور اللہ اکبر. آپ تصویر پر تو کر سکتے ہیں نا، کمپیوٹر پر کریں، بازو کہیں لگا دیں، آنکھ کہیں لگا، کوئی خوبصورت شکل بنا کر دکھائیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.
ظاہراً بھی بہت موزوں، بہت خوبصورت، بہت اچھا، باطنی کمالات بھی ساری مخلوق سے زیادہ، تو پھر اقسام تقویم تو سب سے اعلیٰ مخلوق تو ہے، کوئی شک، اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ محمد عثمان ہے راجن پور سے، اسلام میں فرقہ واریت کی بنیادی وجہ اور اسباب کیا ہیں؟ اسلام میں تو فرقہ واریت ہے ہی نہیں، اچھا، اسلام میں کوئی فرقہ نہیں۔ اسلام ایک صراط مستقیم ہے، ٹھیک ہے، صراط مستقیم ہوتا ہے تک سیدھا راستہ، جس میں کوئی ایچ پیچ، چڑھائی اترائی، موڑ توڑ کچھ بھی نہیں، تک سیدھا۔ صحیح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمین پہ خط کھینچا، پھر اس کے ارد گرد بہت سی لائنیں دائیں بائیں نکالی، فرمایا یہ اللہ کا راستہ، یہ صراط مستقیم، کوئی دائیں نکل گیا، کوئی بائیں نکل گیا، اللہ کی راہ سے بھٹک گیا۔ صحیح، فرقے تب بنتے ہیں جب ہم اللہ کی کتاب کو اپنے ذہن سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، صرف و نحو کے زور سے، علم کلام کے زور سے، خود معنی کرتے ہیں، خود مفہوم بناتے ہیں، تو ایک نیا فرقہ بن جاتا۔ قرآن پہنچانا اور اس کی تفسیر بیان کرنا یہ منصب رسالت میں سے۔ صحیح، قرآن کہتا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آپ کا منصب جلیلہ صرف قرآن پہنچانا نہیں ہے، لوگوں میں وضاحت کرنی ہے کہ ان پر کیا نازل ہوا، اس کا کیا مفہوم ہے، اس پر عمل کیسے کرنا۔ سبحان اللہ، سو آپ دیکھ لیجئے جتنے فرقے ہیں سارے قرآن لیے پھرتے ہیں، لیکن جب اس کی تفسیر آپ دیکھتے ہیں تو وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، وہ نہیں ہوتی جو حضور نے فرمایا، صحیح، تو ایک فرقہ بن گیا۔ بالکل ٹھیک، اگر آپ قرآن کا وہ مفہوم لیں جو حضور نے کیا، جو آپ کے سامنے مقدس جماعت تھی انہوں نے سمجھا، پھر حضور کے سامنے انہوں نے عمل کیا، پھر حضور نے تصدیق فرمائی کہ یہی مراد تھی، یہ سند ہے نا قرآن کے معنی کی۔ بے شک، بے شک، ہاں جی، اگر سارے لوگ اس پہ متفق ہو جائیں تو کوئی فرقہ رہتا ہے؟ پھر تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے، پھر تو کوئی فرقہ ہے ہی نہیں، تو فرقے اسلام میں نہیں ہیں، بالکل صحیح، اسلام سے نکل کر نکل کر ہے، جو نکل جاتا ہے اسلام سے وہ یہ فرقہ فرقہ بنا بن لیتا ہے، جاتا ہے۔ اسلام اسلام ہی ہے۔ بالکل ٹھیک بات، تو جہاں اختلاف مفاہیم قرآن میں آ کر عقیدے میں، سنت میں، عبادات میں، آخرت میں رکھنا ڈالتا ہے، وہاں سے اختلاف شروع ہو وہاں جاتا ہے۔ وہاں پھر وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، وہ پھر وہ نکل کے فرقہ جس بنتا نے ہے، اسلام کے کسی اصول سے بھی انکار کیا وہ اسلام سے نکل گیا، پھر جتنے مرضی فرقے بناتے رہو، اسلام ایک ہی صراط مستقیم ہے، کیا بات ہے، اسلام میں کوئی کوئی فرقہ شک نہیں، بہت خوبصورت بات، بہت خوبصورت بات کہ اسلام میں فرقے نہیں کوئی ہیں، فرقہ جو فرقے ہیں وہ پھر اسلام سے نکل گئے، اسلام بنتے سے رہے، باہر جا کر جتنے جو مرضی بنتے رہے، کرتے وہ پھر اسلام باہر جا تو کر نہیں جو ہے نا، جی چاہے کرتے جو جی چاہے کرتے رہے، بالکل صحیح ہے۔ حضرت جی ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 0333495521، اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں، almurshed.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے، کوسچن کے آپشن میں اپنا سوال لکھیے، ہمیں بھیجیے اور ہم حضرت جی سے رہنمائی لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، منور عتیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ لا